کیونکہ وہ جو مقامات ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر یہی کنفیوز کر دو تو پھر سما کا رہ گیا، سما تو پھر نہ رہ گیا نا۔ مقصد یہ کہ ایک سما کی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ پر سما ہو رہا تھا، میں خود دیکھا، صابری سلسلے کے بزرگ سما ہو رہا ہے اور سگریٹ بھی چل رہا ہے، حقہ بھی چل رہا ہے، سما ہو رہا ہے، تو صبح کا وقت اذان ہوگی، ماں بند ہوگی کہ لو اب آیا مولوی اللہ کو ڈھونڈنے، اللہ تعالی رات ہماری محفل میں رہا۔ آپ نہیں بات سمجھے، یہ بھی زیادتی کی بات، ساری رات سما سنو اور صبح نماز کی توفیق ہی نہ ہو۔ تو سما سننے والے جو ہے نا بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی پابندیوں کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ اپنے روح کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سما سنتے ہیں کہ یہ روح کی خواہش ہے۔ اس لیے سما جو ہے یہ جائز ہے کم اگر کوئی سنانے والا ہو، بات نہیں نا، اگر کوئی میرے مجلس ہو اور اگر انسان جو ہے بھوک کو ترک کرنا جانتا ہو تو پھر سما جو ہے نا آپ کے لیے مباح ہے، جائز ہے۔ اور اگر آپ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی آپ کھاتے ہو، 3 دن کا آپ فاقہ نہیں کر سکتے ہو سما کے لیے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کھانے ہی کھاؤ، آپ سما نہیں سن سکتے آپ، بات نہیں نا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں سما نہ سنو، وہ بھی ایک سما سناتے ہیں، وہ ہے ذکر اللہ کا، کہ اللہ کریم کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ آواز بھی ہے اور کیفیت بھی ہے۔ جب ایک ردم میں آ جاتا ہے اللہ کا ذکر تو یہ بذات خود ایک سما آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر آ جائے اور ردم میں آ جائے تو یہ ایک سما ہے، الا اللہ کا ذکر ہو جائے یہ ایک سما ہے۔ سما کا معنی کہ وہ الفاظ سننا جس سے آپ کے باطن کی اصلاح، باطن، اور یہ اصلاح جو ہے نا کسی کی موجودگی، بزرگ کی موجودگی میں ہونی چاہیے، کیا بزرگ ہونا چاہیے، وہ قوالوں کو گائیڈ بھی کر دیتا ہے کہ اب یہ وقت ہے، اب یہ بات سناؤ۔ اور یاد رکھنے والی بات ہے، قول جو ہو یا کہ کلام ہو، کلام کسی رحمت اللہ علیہ کا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اے بی سی ادھر سے کوئی مل گیا، ادھر سے مل گیا، کل سنا، کل کو غزل ہی سنا دے، چلو کوئی موجودہ گانا ہی سنا دے اس دور کا، یہ پھر انسان کے لیے تباہی ہے باطن کی، اس لیے اس کو نہیں سننا چاہیے۔ یا سنانے والی کوئی ایسی آواز سنا رہی ہے جس کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کے باطن کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ یا نفس کے ساتھ ہے، تو پھر بہتر ہے اوائڈ کیا جائے، تو سماج ہے اوائڈ کیا۔ تو یہ کہ شروع میں جب رائج کیا گیا ہمارے ہاں خالد صاحب کے زمانے میں یہ تھا، کیونکہ ہندو جو لوگ تھے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ان کے مزاج میں تھا بھجن، ان کو مطلب معروم نہ کیا جائے، تشنا نہ کیا جائے، ان کو انہوں نے سما احوال سنائے، قوالی سنائی، بلکہ قول من کن تو مولا، مطلب اس طرح ان کو سنایا، آہستہ آہستہ اسلام کے فنکشن کی طرف راغب کیا۔ آواز جو ہے انسان کو بہت گائیڈ کرتی ہے، آواز سے لوری ہو تو نیند آ جاتی ہے، سما کی تاثیر تو ہے نا، کہ لوری ہے تو بچہ سو جاتا ہے، اور جگانے والی آواز ہو جاگ پڑتا ہے، اور مارچ آف دا آرمی ہو تو فوراً انسان کی طرف بلبلا کہ دشمن کا تختہ الٹ جائے گا، پتہ نہیں کب پٹ جائے گا، پلٹ جائے گا، اتنے گانے تھے نا آپ کے یہاں، کہتے ہیں نغمے یا کیا کہتے ہیں، قومی ترانے جو وہ بچے تھے تو بڑا ہے ساتھ پیدا، وہ الگ بات ہے کہ تم کیا ہوا، واقعات کیا ہو گیا، بھارت ترانوں کا اثر ہوتا ہے، ترانے پھر آپ سننا جائے، سننا فرض ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہے نا، اکثر اوقات بلکہ ہمیشہ ہی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، ویز آپ کو ریال پروگرام کا کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ لگا سنو، یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اور غور سے سنو۔ تو گویا کہ سننا جو ہے نا یہ انسان کے لیے فطری بات ہے، وہ بات سنو جو حق ہو، اور وہ بات سنو جو حقیقت ہو، وہ قول سنو جس کے کہنے والا کوئی معتبر ہو، اور اس کو حال کو سنو جو بذات خود معتبر ہو، اور اس محفل میں بیٹھو جو محفل معتبر ہو، تو پھر آپ کے لیے قول قوال اجتماع بذات خود ایک چیز ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر بات ہو تو پھر دور سے اسلام کھاؤ، کھانا کھاؤ، لنگر پکا ہوا ہوگا تو پھر چلے جاؤ، پھر وہ بہتر بات ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر آواز قائم ہو جاتی ہے، کیا ورنہ سما کا اثر مصنوعی ہے، مولانا روم ہے، بڑا اثر ہے اس کا ہر چیز کا، کیونکہ علم سما کے ذریعے آتا ہے نا، کہ وہ ایسا علم بیان ہو جاتا ہے، وہاں سننے والے سن لیتے ہیں، بھائی یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ اس نے کہا، یہ اس بزرگ نے کہا، آدھا انسان کا علم جو ہے پھر وہ محفلوں میں سے مل جاتا ہے، اگر صحیح محفل ہو، نہ ہو تو پھر یہ شرارت ہے۔
اور ترکا سالو اس کے اندر ہم حاضر گھر پہ جاتا ہے. قوال گا رہا ہے پیسے کے لیے، یعنی کہ رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں. اب رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں، اب جھوٹی شہرت کے یہ بھی بنا ایک سبب. پیسہ دینے کا ہے ہوش مستی عجب، سارے ابدال ہیں سارے یاران رب، سارے جھوٹ ہیں. کہ میں بتاؤں تباہی کا کیا ہے سبب؟ اٹھ گیا شہر سے نالہ نیم شب. نیم شب قوالی میں لگا رہے ہو تو نالہ نیم شب کیسے لوگے؟ اور شہر تباہ. اور شہر جو بھی تباہ نہیں ہوا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ اس کا بڑا احساس ہونا چاہیے کہ جھوٹا ہی رقص شروع کر دو. ایک آدمی رقص کر رہا ہے قوالی میں، چکھا درجہ بس کر کہتے ہیں بڑے نس پڑے کر چکے بڑے پہنے چکے چلنے دو. آپس جو ہوش ہو گیا اسے پن جب ہوش ہو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کم لوگ ہوتے ہیں. اب وہ بات نہیں ہے. تو خواجہ قطب دوسرا مصرع سننا تھا آپ کا وصال ہو گیا اس مصرع پر. آپ آ جائیں ہر زمان ظاہر جانے کی غیرت اور بات ہے نا، وہی پاری مثال ہو اس مصرع پر. اور پھر قوالی اپنے آگے چلنے ہیں بھی کہ کشتگان نے خنجر تسلیم، خنجر تسلیم قوالی کے اندر ہی خنجر تسلیم اور مثال تسلیم ہوگی. ہاں یہ مطلب تھا ایک مقام. اور ان کو جب کبھی مستی آتی قوالی میں، عام بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، اور جب اذان کی آواز آ گئی تو مستی بند. یہاں بات سمجھے احترام وجود کے اندر بھی احترام، خیال کے اندر بھی احترام. اس لیے جب صاحبان افسانہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں قوالی اپنے احترام کے ساتھ ہوتی ہوگی، آج بھی ضرور ہوتی ہوگی. اور اس مقام پر جا کے سننے کا کبھی موقع ملے تو ضرور سن لیں. مطلب کبھی توحید شریف جانے کا وقت ملے، رات کو قوالی ہو، اس کا موقع اچھی ہوگی. گوڑا شریف میں اچھی ہوگی، چار شریف ہوگا، یہ چشتی سلسلے جگہ لوگ ان کے یہاں جو ہے نا آستانے پر کم از کم قوالی پرانے کسی احترام کے ساتھ ہوتی ہوگی. لیکن روٹین میں ایک مصرع بولا گیا بدلا رش ہوتا ہے ادھر قوال کچھ قوال نہ ہونا. اس طرح یہ دادا صاحب کے یہاں کی قوالی ہے، کبھی آپ سنو تو عجیب و غریب، ذرا غور سے سنو تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کہنے لگا جاتا. کبھی دادا صاحب کو بڑھا دیا سب سے، کبھی قوالی میں کچھ اور بات کہا گیا، کبھی کچھ اور بات کہا گیا. احترام سے آگے پیچھے جاتی بات ہوتا ہے. آنکھ کیا ہے وہ ساگر صدیقی کون سی ہے؟ آنکھ گلابی مست نظر ہے، ہاں اللہ ہی جانے کون مشر ہے. یہ نعت کے طور پر کہہ رہا ہے. اب یہ نعت کا بات نہیں بنتی، مست نظر ہے آنکھ گلابی اس طرح کی بات نہیں بنتی. بڑا بے باک کا گستاخ کیا تھا وہ قوالی بنتی ہے. کتنے میرا علی کتنے تیری سنا گستاخ کی آنکھ کتنی جا رہے ہیں، یہ ہو سکتی ہے. ایک قوالی بن سکتی ہے سید و سرور محمد نور جہاں، یہ قوالی بن سکتی ہے. جادو سرمایہ ایمان ببد ہر گدا از جادو سلطان ببد، یہ قوالی بن سکتی ہے. تو قوالی خود پتہ چل جائے کہ یہ قوالی بن گئی. امیر خسرو بولے تو قوالی بن سکتی ہے. منن عثمان ہارونی یار شیخ منصورم ملامت بھی قدرت کر کے اور من دربار بھی بردار بھی رقصم، یہ ہو سکتی قوالی. ایسی لوگوں کی قوالی دکھتی ہے کہ بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جام بازاں بسد سامان رسمائی سرے بازار میں. مگر یہ کہ یہ ان لوگوں کا ایک مقام پر جا کے انہوں نے بات کہی اور اس مقام کی ریکارڈ ہے. تو گویا کہ سما سننا یوں اچھا ہے کہ سما سے پرانے لوگوں کے ریکارڈ نظر آتے ہیں. یہ کہاں جا کے اس نے بات کی، کون سا وہ مقام ہے. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکان خسرو، لامکان تو خسرو کیسے گیا؟ یا پھر یہی ہے کہ یہ مقام کبھی لامکان ہو جاتا ہوگا. اب آپ کے نیا پوائنٹ آ گیا نا، اسی مکان میں لامکان کا نقشہ ہے، آپ کے لیے علم آ گیا ہے نا بات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کی بات وہاں انسان پہنچ جاتا ہے. اس طرح ایک اور مطلب مقام آپ یوں بھی سنتے ہو کہ جو ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی.
مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں انسان جو ہے نا وہی اپنے اندر ہی ایک باطن میں داخل ہو جاتا ہے. یہ وہ واردات کے اشعار ہیں. مطلب یہ ہے کہ ڈبو دے یا اسے تو پار کر دے یہ تیری مرضی، اٹھا کر میں نے لنگر چھوڑ دی تیرے سہارے پر. مطلب یہ ایک مقام ہے. اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی. یہ قوالی ہو سکتی ہے. قوالی ہو سکتی ہے کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ضرور تیرا. اب بات یہ ہو سکتی ہے قوالی. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بولا بلا وہ کہہ کے الگ، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مقام ہے. کہنے والا اگر صاحب مقام ہے تو قول بھی صاحب مقام. اس لیے آپ قول کی تلاش کرو اور ضرور پوچھنا ہو کہ یہ کون سا کلام سنا رہے ہیں. باب اللہ شاہ کا کلام جو ہے یہ ایک اور مفہوم ہے، سلطان العارفین کا کلام اور مفہوم ہے. جب تک آپ ان کی سلاسل میں نہ ہو یا اس طریقت میں نہ ہو پھر وہ کلام آپ قول بات سمجھ جائے کہ بلے شاہ کی طریقت کیا ہے. پھر ایک سیاح کیا ہو گیا، وہ کون ہے، سو نوکری میں آ گیا، کھڑیالی نکال دو، پیا گھر آ گیا. کہتے نہیں ہے جو اب یہ پیا گھر آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی یاد کسی اللہ کی آ گئی. اللہ تعالیٰ کی یاد جسے کہتے ہیں کہ میری بکل دے بھی چور کہ تم کیا جانو کیا ہو گیا. ایسے بات اس طرح کی بات ہے. یہ مطلب ایک مقام ہے. اس طرح پھر ان کی قوالی ہو سکتی ہے میاں محمد صاحب کی کہ وہ کس طرح بیان کرتا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا کہ پر کہ اس طرح آگے کیا مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے جاتا لاوے. ایسی بات ہے نا. تو وہ یہ مقام ہو سکتا ہے. اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سورج دی سنائی کلو کی لبا نیلو فرن اڑ اڑ موئے چکور محمد خبر نے یار خبر میں. درد کو بیان کرتا ہے. درد کی ایک اور بات ہے، مثال کی اور بات ہے. اس لیے آپ قوالی کو یا سما کو سننے سے پہلے آپ نے اس کو جائز کرنا ہے. اچھے آدمی کے لیے قوالی اچھی ہے، برے کے لیے بھی. آگے کیفیت اچھی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر نہیں اچھی ہے پھر آپ بچ جائیں. کیونکہ اس نے آپ کو متحرک کرنا ہے آپ کی ڈومیننٹ صفت کے مطابق. ڈومیننٹ یاد رکھے، غالب جو صفت ہے نا اسی کو اس نے ایکسائٹ کرنا ہے. اگر وجود ہے تو وجود بنا دے گا، اگر روح ہے تو روح بنا دے گا، دل ہے تو دل بنا دے گا. جو آپ میں صفت ہے اس کو تیز کر دے گا. قوالی جائے تو ایسا نہ ہو کہ نفسی ہو، نمائشی ہو. ایسا ہی ہو کہ لوگوں میں شہرت کی خواہش ہو کہ وہ بابا جی گھنگرو والے آ گئے تو بابا کو گھنگرو سے ڈال دیے، بابا گھنگرو سے دیکھتے جا رہے. تو بھائی یہ بات ایسا نہیں ہونی چاہیے، ہے نا بات کہ یا علی کے نام آ رہا ہے اس میں گھنگرو کی بات کیا ہے، رس کی بات ہے. ادب سے استقبال کرو. نہیں بات نہیں کون محفل میں کیسے آیا، سمجھائی نا بات. اس لیے ہر چیز کی طرح تمام اداروں کی طرح تعلیمی ادارے یا تعلیم میں کے شعبہ ایز این ادارہ، سمجھے بات. ایک ادارہ ہے تعلیم اور شعبہ ہے تعلیم، شعبہ ہے صحافت، شعبہ ہے علماء، شعبہ ہے مشائخ کرام، شعبہ ہے سیاستدان، شعبہ ہے حکمران. سارے کے سارے ختم ہو گئے. شعبہ سما بھی ختم ہو گیا. جو انعداد بار آیا اس میں بھی آ گیا. اب تو آپ کی تنہا عبادت ہی اب محفوظ ہونی چاہیے. ابھی جو ہے نا یہ بہتر ہے مقام ہے کہ تنہا عبادت آپ کی سر اور سنگ در سجدہ جو ہے نا محفوظ ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھالو یا اس کو کھولو یا کھلو. بس آرام سے گمنام ہو کے زندگی میں سارا سادہ بات یہ ہے. اپنے آپ کو خود ہی واچ کرو، خود ہی نگرانی کرو. ابھی کسی پیر کا ملنا میرا بہت کی بات ہے کہ کوئی نگرانیاں ہو، اپنی نگرانی آپ کرو، اپنے احوال کا آپ خیال رکھو. اللہ کے آگے تم نے جواب دہ ہونا ہے. کسی آپ کی وجہ پر یا آپ کے لیے کسی پیر نے جواب دہ نہیں ہونا. نہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کے ماں باپ سے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی دیکھو میرا پیغام ملا، تم نے کچھ کیا، اس کے بارے میں جواب دو. اور اگر آیت پہ ہو جاتی ہے جہاں چاک تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر قوالی سنو. پھر ایسا کام ہے چاک ہستی ہے کاٹ ڈالو یا اور لوگ ان کی زندگی اور ہوتی ہے. آرزو کا قصہ اور ہے، احتیاط کے مقام اور ہے. آرزو بے احتیاط ہو جاتی ہے.
احتیاط کے مقام رہے تو بہت بہتر ہے، وزن میں رہے کھانی، اس لیے قوالی سے اگر گریز کر سکو تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر پھر روح مجبور کرتی ہے تو کھانے کا کام 3 دن کے لیے آپ 1 دن ضرور کھانا کرو، آپ اجازت ہے تو، یعنی کہ 3 کھانے ضروری کھانے نہ کھائے 1 دن کے، ناشتے بھی نہ ہو، دوپہر کا کھانا بھی نہ ہو، شام کے کھانے سے بھی ذرا پرہیز ہو، کہ اگر اتنی کر سکو بات تو قوالی سن لو، وہ بھی کسی آستانے پر، کسی بزرگ کی محفل میں، کسی نیک قوال کی زبان، ورنہ ٹی وی شی وی بیچارے پیسے کے لیے کھاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈرامہ لکھ لے کے پاگل ہوتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ اصلاح کے لیے نہیں لکھتے، پیسوں کے لیے۔ اگر یہ ٹی وی والے کہیں کہ پیسے آج سے نہیں دیے جائیں گے، ڈرامہ لکھنے کی اجازت ہے آپ کو، بڑے بڑے بدلے پہ ہمارے دوست بھاگ گئے، نہیں بات ہے کہ پیسہ نہیں لیتے پھر کون سا ڈرامہ لکھتا ہے، بڑی دور کی بات لاتے ہیں، پیسے دکھاتے ہیں، گانے والا جو گاتا ہے پیسے، اس لیے پیسے کی خاطر گانا یہ بجاتے خود ہی اب گانے کی نفی، پیسے کے دم سے سننا یہ بھی جرم ہے، کہ جیب میں آپ پیسے ڈالے ہوئے، پیسے نئے نئے نوٹ قوالی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، گنتے جاؤ لگے جاؤ، یہ سارے کا سارا باب ہی الٹ گیا، اور بچوں کی حالت گھر میں گھر وہی ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ سال میں 1 دن کے لیے دادا صاحب جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایجنسی ملتی ہے قوال کی طرف سے، میں بتا رہا ہوں راز، قوال خود ہی پہل دیتا ہے کہ میری محفل جب شروع ہو تو بسم اللہ کر دینا، وہ بسم اللہ کرتا ہے، نوٹ لگاتا ہے، اور دوسرے کو دیکھا دیکھی جوش جنو آ جاتا ہے، چل سے چل بات چل نکلتی ہے، یعنی کہ ایک قوال کو ایک نشست میں 10-15 منٹ ملتے ہیں صرف دادا کے اس پر، آدھا گھنٹے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، کیونکہ زیادہ ہوتا ہے نا، آدھے گھنٹے کی نشست میں 8,000-10,000 روپیہ ان کو مل جاتا ہے، آدھے گھنٹے کی، اس میں الاپ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو مصرا ایک ہی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے چل بات ختم ہو جاتی ہے، یہ پیسے کے لیے سارا فنکشن۔ یہ اصل میں جو دادا صاحب کو عرس ہے، پھر اس کی بات آ گئی، عرس نہ قوالی ہے، دادا صاحب نے سنی نہیں، یا خواجہ صاحب جو ہے نا تو سنتے ہیں، بابا فرید صاحب کے ہاں ہوتی ہے، اندر آستانے میں ہوتی ہے، اب ایک فنکشن ہے ہوتا ہے وہ، دادا صاحب کی نہ قوالی ہے عرس، نہ بعد جو پہاڑی دروازے سے لے کر جو میلہ لگا ہوا ہے، بلکہ کھانا لگا ہوا ہے، اور کسور کے جیسے لگے ہوئے ہیں، اس کا تعلق کوئی اس کے ساتھ، اور اس کا بالکل مطلب ہے کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، اس بھیڑ کا قطن تعلق نہیں دادا صاحب کے ساتھ، جانے والوں کا قطن تعلق نہیں ہوتا دادا صاحب کے ساتھ، جس کا تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق ہی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں یہ ساری بھیڑ شیڑ لنگر خانے، اور سال میں 1 دن سارا سال دودھ میں پانی ملانے والا 1 دن خالص دودھ لے گیا تو کیا لے گیا، یعنی کہ رشوت دادا صاحب کو دی، اور دادا صاحب کے مریدوں کو لوٹنے کی رشوت ہے، یہ سارا سال پانی ملاتے ہیں، 1 دن کے لیے مغفرت ہوگی، اور دادا صاحب کے پیور سبیل دودھ کی مل جاتی ہے۔ اب آتے ہیں یہ زیادتی ہے اور یہ توہین ہے، اسی دادا صاحب کے رستے پر ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوئی خواہش مند نہیں جاتا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ راستہ کیا ہے، اس لیے وہاں جاتے ہیں آرزویں، ایک گنج بخش کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خزانہ لے کے بیٹھے ہیں، وہ گنج باطن ہے، گنج علوم ہے، اور گنج ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے، یہ خزانہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دے جاتا پیسے دے، اس کا تعلق خزانے کے ساتھ نہیں ہے، فیض عالم بظہر نور خدا، نور کا تعلق جو ہے وہ غالب بن جاتا نہیں وہاں پر، تو اس کو جاننا چاہیے، اس لیے اگر آپ وہاں جاؤ کوئی سال کے بعد کوئی 1 آدھ آدمی جاتا ہے، اور خواجہ صاحب آئے دادا صاحب کے پاس، نقشہ بدل گیا، میں جلوے ہو گئے، آپ کو پتا ہے کہ جلوے ہو گئے، اور ان کی منتوں سے جو بندے مسلمان ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے پاکستان بنا لیے، یہ بزرگوں کا کمال ہے، اور یہ ان کی بات ہے، قوالی سنانے چاہتے لوگوں کو مسلمان کر لیا، اور پاکستان کی بنیاد رکھ بنیاد جس طرح بابا فرید صاحب آئے، اس جگہ نا اجودن تھا، پہلا پاک کا نام انہوں نے رکھا تھا، پاک پتن رکھ دیا، کیا پاکستان کی ایک قسم کی ابتدا تو وہاں سے ہو گئی ہے کہ اپنی بستی کو پاکیزہ کرنا، اجودن کی راجدھانی کو انہوں نے پاکستان بنا دیا، پاک پتن شریف بنا دیا، کمال ہوتا بزرگ کا کہ اس بستی کو شریف بنا دیتے، چلیے شریف، پاک پتن شریف، اجمیر شریف، سرہند شریف، اور ساری شریف جی، آپ اپنے
خواہشات اور ان خواہشات کے ذرائع حواس خمسہ جیسے ان کا تعلق حقیقت کے ساتھ رجوع ضرور کر دیں. حواس خمسہ کو مسلمان کرنا ہے. آپ کا قوت دیکھنے کی، اور دیکھے تو غیر حق نہ دیکھے. اگر شہر میں غیر حق زیادہ ہے سفر کر جاؤ، مسافرت کر جاؤ، نظاروں کو باہر جا کے تلاش کرو. اس بستی سے الگ ہو جاؤ جس بستی میں جو ہے گمراہی زیادہ ملتی ہے دیکھنے کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مقصد یہ کسی کہتے ہیں کہ سیڑھی پہ لڑکے کا کام آ گیا کیونکہ گھر میں کہیں اگر دقت ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا نیک آدمی کو دیکھنے سے نیکی پیدا ہوتی ہے، نیک نظارے کو دیکھنے سے نیکی پیدا ہوتی ہے. آپ آتے ہیں نیک احوال کو دیکھنا، نیک واقعات کو دیکھنا، نیک واقعات کو سننا نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے انسان. تو آپ نے آپ کو یہ صرف ابتدا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو جب شوق چل جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں اور ہر آدمی نے تلاش کیا ہوگا. اسلام کے علاوہ بھی ہیں اور بھی مذاہب ہیں اور بھی ادیان ہیں. تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ راستہ اسلام. پھر اسلام میں جو فرائض طے ہو گئے اس پہ بیٹھ طے ہو چکے. حکم ہو گیا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. اب روزے کی وضاحت نہ کرو، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ ہو جاتا ہے، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. حکم آ گیا، حکم کی اطاعت ہوتی ہے. حج جگہ ہے قابل تو اطاعت. اس طرح تمام جو کام ہے ان کی اطاعت. اس کے بعد پھر ایک وقت بچ جائے پھر آپ کے شوق پورے کر لو. پھر آپ باطن کے اور قوالی کے پھر آپ کجا بھی آئی آوازیں دو، پھر آپ کو آئے گی ہر طرف سے آواز. یہ اس وقت سب سے ہو جاتا ہے. اس لیے وہ خیر ٹھیک ہے خواہش آپ کی کہ آپ کو سننے کو دل کرتا ہے، لیکن سننے کا تعلق جو ہے نا انسان کا روح کے ساتھ ہو.